گجرات میں اساتذہ کا تعلیمی بائیکاٹ 5 اکتوبر احتجاج کا دن۔ آج گجرات میں اساتذہ کا سمندر امڑ آیا، پورا گجرات بند ہو گیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ان کو حکومت ٹارچر کر رہی ہے، ان کے مطالبات نہیں سنے جا رہے۔ ہمارے جائز حقوق جو ہمیں آئین دیتا ہے ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیو انکیشمنٹ پر کٹوتی ہو رہی ہے، اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ 17A کا جو ہے وہ قانون پاس کر دیا گیا ہے، اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مخلص ہے تو وہ بتائے کہ تعلیمی اداروں کو کیوں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ ادارے ہیں جو غریبوں کی درسگاہ ہیں، جن اداروں میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ آج اساتذہ قائدین سڑک پر سراپا احتجاج تھے، اور تمام پورے ضلع گجرات کے اساتذہ جو ہیں وہ گجرات میں ایسے آئے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سمندر امڑ آیا ہو، جیسے کوئی طوفان آیا ہوا ہو۔ کچہری چوک بلاک ہو چکا تھا۔ اگر اساتذہ کا ایک حصہ ایلیمنٹری کالج میں تھا تو اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ کچہری چوک میں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اساتذہ کی تعداد کیا ہوگی۔ تمام ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ اساتذہ قائدین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، جب تک حکومت کے نمائندے ہم سے بات چیت نہیں کرتے، ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، ہم حکومت کے کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس میں ڈینگی ایکٹیویٹی ہے، جس میں ڈاک کا مسئلہ ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اساتذہ جو ممار قوم ہیں ان کی بات سنیں، ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ ان کو دے، ان کو وہ حق نہ دے جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ جو قانون اجازت دیتا ہے وہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ وہ استاد جو ساری عمر قوم کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تمام بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرتا ہے، ایسے استاد کے ساتھ ناروا سلوک سمجھ سے بالا تر ہے؟ میری احکام بالا سے، حکومت وقت سے یہ درخواست ہے، مریم بی بی سے یہ درخواست ہے کہ ان کی بہنیں بھی آج سڑکوں پر آئی ہوئی تھیں۔ وہ بہنیں جو کبھی گھر سے نہیں نکلتی، جن کا کام گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک ہوتا ہے، آج وہ بھی سڑکوں پر سراپا احتجاج تھیں۔ ان کے جائز حقوق ان کو دیے جائیں، اور فیمیل اساتذہ کا ایک ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے، بلکہ میل اساتذہ بھی کہہ لیں کہ بچے 1 بجے چھٹی کر دیتے ہیں تو اساتذہ کو جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھا رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہاں کا حصول ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھے، ٹیبل ٹاک کرے، اور ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ ان کو دے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اساتذہ جو ہیں دوبارہ کال کریں گے، اور اس بار جو کال دی جائے گی وہ شاید حکومت کے بھی دائرہ کار سے باہر ہو، کیونکہ اب لاوا جو ہے وہ ابلنا شروع ہو چکا ہے۔ والدین جو ہیں وہ بھی غم و غصے کا شکار ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی غم و غصے کا شکار ہیں کہ ہمارے اسکول پرائیویٹ کیوں ہو رہے ہیں۔ غریب کا بچہ جہاں پر 20 روپے فیس دے کر پڑھتا ہے، حکومت کو کیا مسئلہ بنا ہے کہ ان غریبوں کے بچوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے؟
اب عوام جو ہے حکومت سے سوال کرتی ہے کہ زمینیں ان لوگوں کی مہیر حضرات کی جنہوں نے دی ہوئی ہیں تاکہ غریبوں کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں، اور تعلیم اور صحت یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگر کہیں مسئلہ ہے، اگر کوئی استاد نہیں پڑھاتا تو اس کو پوچھنا چاہیے، اس کی جواب طلبی کرنی چاہیے، اور اگر اساتذہ کا رزلٹ ٹھیک ہے، اسکولوں میں تعداد ٹھیک ہے، تو پھر جواز نہیں بنتا کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جائے۔ اساتذہ کی لیو انکیشمنٹ جن کا حق ان کو آئین دیتا ہے، اس پر کٹوتی کرنا بے بنیاد ہے۔ وہ استاد بیچارہ کیا کرے گا جس کی امید ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اتنی رقم لے جاؤں گا کہ ان کی شادی کر سکوں، ان کے لیے مکان بنا سکوں، کیونکہ بڑھاپے میں یہی پینشن سہارا ہوتی ہے۔